زندگی میں ہر وقت مصروف رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ کام کرتے ہیں اور اچھی طرح سے کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی یا کسی ادارے کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ملازمت کو برقرار رکھنے اور پروموشن حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا کام کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ اپنے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کو 10 گنا بہتر کام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کیا کماتے ہیں اور آپ اپنے کاروبار کو کیسے بڑھاتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ جتنا بہتر کام کریں گے آپ اتنا کم وقت صرف کریں گے اور آپ کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ جب میں اسکول میں تھی تو میں نے محسوس کیا کہ اگر میں کلاس میں لیکچر پہ توجہ دیتی ہوں تو مجھے گھر میں پڑھنے کے لیے کم وقت لگانے کی ضرورت ہوگی اور اس لیے مجھے باہر کھیلنے کے لیے زیادہ فارغ وقت ملے گا۔ اس دریافت کے بعد میں بہتر محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میرے پاس وہ کام کرنے کے لیے زیادہ وقت تھا جو میں پسند کرتی تھی، اور اسکول میں میرے نتائج بھی بہتر ہوتے تھے۔ میرے پاس اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ کام کرتا ہے، اور تب سے میں ہمیشہ بہتر طریقے تلاش کر رہی ہوں کہ مجھے جو بھی کرنا ہے اسے کم ٹائم میں توجہ سے کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیاز شیئر کروں گی جن کو میرے خیال میں آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں آزمانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ان کو آزمائیں گے تو آپ یقینی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ بہتر طریقے سے کام کرنا آپ کی زندگی کو آسانی سے بہتر بنا سکتا ہے۔ بل گیٹس کہتا ہے کہ میں مشکل کام کے لیے ایک کاہل اور سست انسان کو چوز کروں گا، کیونکہ وہ اس مشکل کام کے حل کے لیے ایک آسان سا راستہ ڈھونڈ لے گا۔ بہت سے لوگ مؤثر طریقے سے کام کرنے کی تلاش کرتے ہیں تاکہ ان کے کام کے اوقات زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز ہوں۔ تاہم مؤثر طریقے سے کام کرنا سیکھنا نہ صرف آپ کے کام پر بلکہ آپ کی ذہنی صحت پر بھی مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ دن میں جتنے بھی کام کرنے ہیں ان سب کاموں کی لسٹ بنائیں اور اس لسٹ میں اوپر کے 3 یا 5 کام جو ہیں ان پہ فوکس کریں۔ جب آپ کل کے کاموں کے لیے پلان بناتے ہیں تو آپ کو اپنی مخصوص کاموں پر فوکس کرنے کے لیے دن کا بہترین ٹائم معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کل آپ کے پاس 4 گھنٹوں کا وقت ہے اور ان میں سے 3 گھنٹے ایسے وقت میں آتے ہیں جس ٹائم آپ سب سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ ان 3 گھنٹوں کے لیے اپنے اہم ترین کاموں کو شیڈول کریں۔ اسی طرح کام کرنے سے آپ ان رکاوٹوں کو کم کر رہے ہیں جو کام کو مکمل کرنے کو مزید مشکل بنا رہے ہیں۔ آپ 1 گھنٹہ کام کریں لیکن صحیح طریقے سے کریں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ 10 گھنٹے کسی کام کے لیے بیٹھے ہوں لیکن آپ کبھی موبائل اٹھاتے ہو، کبھی لیپ ٹاپ میں مصروف رہتے ہیں تو اس 10 گھنٹوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ زیادہ گھنٹے کام کر کے اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اس کے بجائے حکمت عملی کے مطابق کام کریں۔ فضول میں زیادہ گھنٹے کسی پروجیکٹ پہ ضائع نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ اپنے پروجیکٹ کو شروع سے ہی برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے اپنے کام پہ توجہ مرکوز کریں، اپنی پوری کوشش کرنے کی کوشش کریں اور یہ نہ سوچیں کہ اپنے کام کو کتنا ٹائم دے دیا۔ سب سے اہم بات، اگرچہ آپ کو آرام کرنے اور کھانے کے لیے وقت درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنے جسم اور دماغ کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا مقررہ وقت پر کھائیں اور اپنے جسم کو سکون کا احساس دلائیں۔ زیادہ محنت اور زیادہ کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزید کام کیا جائے۔ اگر آپ واقعی پروڈکٹیو کام چاہتے ہیں تو بہت زیادہ کام کے بجائے سمارٹ کام کریں۔ اپنے جسم اور دماغ کا خیال رکھیں، وہ آپ کے کاموں کا خیال رکھیں گے۔ بے معنی رکاوٹوں پر مایوس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، بس انہیں اپنے ذہن میں ایک طرف دھکیلیں اور اپنی پہلے سے طے شدہ پلان پر عمل کریں۔ اپنے آپ کو اوور لوڈ کرنے کا نتیجہ صرف ناکامی کا باعث بن سکتا ہے، نہ کہ کامیابی کا۔ اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں، آپ جتنے تازہ دم ہوں گے آپ اتنے ہی زیادہ کام کریں گے۔ اپنے وقت کو اچھی طرح سے منظم رکھیں۔ اپنی زندگی میں یہ اصول رکھیں کہ کون سے اہم ترین کام ہیں جو آپ کے کاروبار کی ترقی کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ صرف ان پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اپنے کام کے دن کے آغاز میں اپنے انتہائی اہم کام کی نشاندہی کرنے کے لیے وقت صرف چند منٹ نکالیں، اور جب آپ انہیں مکمل کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دن پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے اور آپ کو دیگر معمولی پریشانیوں کی فکر نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ہر چیز جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے اسے دور کر دیں۔ مثال کے طور پر فون بہت پریشان کن ڈیوائس ہے، اور جب آپ اہم کام کرتے ہیں تو اپنے فون کو بند کر دیں اور اس کے نتیجے میں آپ زیادہ اور بہتر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ یہ چھوٹا سا کام آپ کی توجہ کو بڑھانے میں آپ کی مدد کرے گا، لہٰذا یقینی بنائیں کہ آپ اسے